مولانا الیاس کے اخلاص اور دعوت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ میوات کے ایک گمنام گاؤں سے اٹھنے والی آواز آج امریکہ جیسے ملک میں بھی گونج رہی ہے۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں 27 جون سے 29 جون 2025 تک مرکز نظام الدین کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان تبلیغی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ یہ اجتماع ڈونلڈ ای اسٹیپنس کنونشن سینٹر میں منعقد ہوا، جو شکاگو کا ایک معروف اور وسیع و عریض مرکز ہے۔ اس میں کم و بیش 1,00,000 افراد کی گنجائش موجود ہے۔ اس اجتماع میں امریکہ سمیت کینیڈا، برطانیہ، یورپ اور خلیجی ممالک سمیت بر صغیر سے بھی ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی۔ یہ 3 روزہ اجتماع نہ صرف نماز، ذکر اور قرآن کی تلاوت پر مشتمل تھا، بلکہ یہ ایمان کی مضبوطی، اسلامی اخوت، حسن اخلاق اور دعوت اللہ جیسے اہم عنوانات کا عملی مظہر بھی تھا۔ اس اجتماع میں شرکاء کو دین کی محنت، اس کی اہمیت اور دعوت و تبلیغ کی ضرورت کو بھرپور انداز میں سمجھایا گیا۔ اجتماع کا باقاعدہ آغاز جمعہ 27 جون کو ہوا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بیانات ہوئے اور مختلف حلقوں میں بیانات ہوئے۔ بروز ہفتہ اجتماع اپنے عروج پر تھا۔ مختلف زبانوں میں بیانات، دینی تربیت اور روحانی مجالس نے دلوں کو منور کیا۔ اتوار 29 جون اجتماع کا آخری دن تھا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اجتماع کا اختتامی بیان مولانا سعد کاندلوی نے کیا۔ مساجد کے اندر نظام تعلیم قائم کیا۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک بنیادی کام یہ ہے کہ مسجدوں میں، ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تشکیل کی جائے، جو وہاں کے پوری جتنی پبلک ہے، عوام، اس لیے ہمارے یہاں تو گشت کا موضوع ہی مسائل سے جوڑنا ہے۔ کیا ہے گشت کا موضوع؟ گشت کا موضوع ہے عوام کو مسجد سے جوڑنا، مسائل کے حلقوں میں لا کر جوڑنا۔ یہ گشت کا موضوع ہے۔ گشت کا مقصد ہی ہے کہ انہیں جہل کے ماحول سے نکال کر یہاں علم اور مسائل کے حلقوں میں اور علماء کی صحبت میں لا کر یہاں جوڑا جائے، اور علماء مسجد کو وقت دے کر عوام کی ضرورت کو دیکھیں، کیونکہ مساجد ایک کلینک کی طرح ہیں اور عوام بیماروں کی طرح ہیں اور علماء ڈاکٹروں کی طرح ہیں۔ یہ نظام مساجد میں قائم کرنا یہ ہمارے یہاں کام کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ میرے نزدیک فضائل کی تعلیم، مسائل کی تعلیم، یہ دونوں برابر کا اہمیت رکھتے ہیں، اور دونوں کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسائل کا تعلق تو علماء سے اور دارالفتہ سے ہے اور رہا فضائل کا تعلق مسجد سے ہے۔ نہیں، میں فضائل اور مسائل دونوں چیزوں کو ہر مسجد کی سطح پر لانا چاہتا ہوں، تاکہ عوام کی کا، اس لیے کہ عوام الناس مدارس کو وقت نہیں دیں گے، دیتے شدہ بات ہے۔ جس کے بعد اجتماع کا اختتام رکت انگیز دعا سے ہوا۔ اے اللہ، امت مسلمہ میں جتنے دینی ادارے ہیں، خصوصاً یا اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما۔ امت مسلمہ میں قیام مدارس کے فریضے کا فکر پیدا فرما۔ امت مسلمہ میں قیام مدارس کے فریضے کا فکر پیدا فرما۔ امت کی صلاحیتوں کو علم پر لگا دے، اور اے اللہ اس علم کے ذریعے پورے عالم ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ کے ذریعے امت مسلمہ میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما۔ اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اور امت میں دعوت کے فریضے کا شعور پیدا فرما۔ ایک ایک فرد امت کے ذمے اے اللہ نے دعوت کو فرض کیا ہے، اس کے فرض ہونے کا خیال، اس کا شعور ہر امتی کے دل میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما کر سارے عالم ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما۔ تفرق کے، تشدد کے ختم ہونے اور وحدت فکر، وحدت کلمہ کے پیدا ہونے کا ہمارے اجتماع کو ذریعہ فرما۔ اے اللہ شک و شبہات کو دور فرما، اور یا اللہ ایک فکر پر اور ایک کلمے پر امت مسلمہ کو مجتمع فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما کر، فضل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ اجتماع صرف بیانات تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہاں سے کئی جماعتیں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلیں۔ کچھ 3 دن، کچھ 40 اور کچھ 4 مہینوں کی نیت کر کے دین کے راستے میں سفر اختیار کر چکے ہیں۔ یہ اجتماع امت مسلمہ کے اتحاد، اصلاح اور رجوع الی اللہ کی ایک تازہ اور زندہ مثال بن کر سامنے آیا۔ یہ اجتماع اس بات کی گواہی تھا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی شروع کردہ یہ دعوتی تحریک آج بھی زندہ ہے، متحرک ہے اور عالمگیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے خلوص کے ساتھ قبول فرمائے، آمین۔